آج بھی ذرا خود غرضی سے کام لیتے ہوئے اپنے دادا کا تذکرہ کروں گا اور ان کے بعض بہت دلچسپ خیالات کا بھی۔ تو میرے دادا جو تھے وہ علی امیر صاحب عثمانی، وہ غیر معمولی حد تک خلاق اور علمی ذہن کے مالک تھے، اور الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے انگریزی ادب میں ایم.اے کیا۔ ڈاکٹریٹ کے لیے ولایت جانا چاہا تو ان کے والد نے منع کر دیا۔ پھر کیریئر اپنا شروع کیا تو کیریئر جو بھی جہاں بھی پہنچے وہاں تعلیم کے زاویے سے پہنچے۔ تو انسپیکٹر آف اسکولز ہو گئے، 2-3 یونیورسٹی میں انگریزی ادب کے استاد رہے، ایگزامینر رہے، اور آخری ریٹائرمنٹس کے بعد سیکرٹری انڈین پبلک سروس کمیشن رہے، اور الہ آباد کی حد تک یا اس زمانے کے یو پی کی حد تک کچھ معروف آدمی تھے۔ اور ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ اپنا گاؤں اور اپنا لباس کبھی نہیں چھوڑا۔ گاؤں کیمپس میں ظاہر رہ سکتے تھے، الہ آباد یونیورسٹی کیمپس میں، پھر سول لائنز ایک جگہ ہے الہ آباد میں، وہاں گھر بھی الاٹ ہوا، لیکن وہاں سے بھی چلے آئے، گاؤں واپس آ گئے۔ یونیورسٹی وہ روز گاؤں سے جاتے تھے، یعنی کوئی 25-30 میل۔ تو اور اپنا لباس وہ شیروانی جو ہے وہ چوڑی دار پیجامہ یا تنگ موری کا پیجامہ اور شیروانی، یہ ان کا عمر بھر لباس رہا۔ اور اس کے بعد یہ کہ وہ شخصیت کے اعتبار سے بھی کچھ انفرادیت رکھتے تھے۔ مثال طور پہ وہ اوپر رہتے تھے، اوپر انہوں نے اپنا ایک اچھا سا انتظام کیا ہوا تھا گھر کے اوپر، وہاں وہ رہتے تھے، ایک چھوٹے کمرے میں ان کا ملازم رہتا تھا، اور ہم لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہاں جائے۔ تو خیر اجازت تو نہیں تھی، لیکن میں چھپ چھپ کے جب وہ نہیں ہوتے تھے تو جا کے ان کی کتابیں چھیڑتا تھا۔ تو اس کے بعد یہ کہ صبح فجر کی نماز ضرور پڑھتے تھے اور باقی نمازیں نہیں۔ فجر کی نماز اور تہجد کی نماز یہ ضرور پڑھتے تھے، اور شاید ہی کبھی ناغہ ہوا ہو، اور باقی نمازیں نہیں۔ تو پھر جب نیچے اترتے تھے فجر پڑھ کے، اوپر ہی ناشتہ کر کے، تو ان کی ایک بیٹھک تھی جو باہر مردانے میں بنی ہوئی تھی، تو وہاں جا کے ان کا آفس تھا، تو ٹائپ رائٹر لے کے اس پہ سب ٹائپ وغیرہ کرتے رہتے تھے، جو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان کی تحریریں ہیں۔ وہ ہاتھ سے کم لکھتے تھے، ٹائپ زیادہ کرتے تھے، جو مینول ٹائپ رائٹر اس زمانے میں ہوتا تھا اس پر۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کے مصاحبین آ جاتے تھے۔ ان کے دوست میں نے نہیں دیکھے، یا تو مصاحب دیکھے یا خوف زدہ رشتہ دار دیکھے، برابری کا دوست میں نے نہیں دیکھا، شاید ان کو اس طرح پسند بھی نہ ہو۔ تو بہرحال روب داب کے آدمی تھے، 3 زبانیں انگریزی، اردو، فارسی اس میں شعر کہہ لیتے تھے، اور علی امیر منیر تخلص کرتے تھے، اور 2 زبانوں میں اچھے خاصے جرنلز، ضخامت کے اعتبار سے ان کے جرنلز یعنی ذرا مفصل ڈائری یا شذرات، یہ 2 زبانوں میں لکھے ہوئے محفوظ ہیں۔ تو ان میں نے دیکھا ہے تو بعض عجیب و غریب چیزیں ہیں ان جرنلز میں، تو وہ میں ابھی عرض کروں گا۔
پھر یہ کہ کچھ مدت کے لیے غالباً سال بھر کے لیے کسی انگریزی اخبار میں کالم نویسی بھی کی، اور انتہائی ڈسپلنڈ آدمی تھے، لیکن وہ ڈسپلن جیسے وہ تھا کہ وہ مطلب ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ آدمی کسی اصول کا خود پابند ہو کر دوسروں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی اس کی پابندی کریں گے، تو ان کے ہاں یہ نہیں تھا۔ وہ اصول ان کی شخصیت کے گرد ایک چار دیواری بنا دیتے تھے، اور وہاں تک پہنچ کے آدمی کو لگتا تھا کہ بس اس سے آگے جانا منع ہے۔ تو وہ مطلب وہ اپنی شخصیت کی توسیع اور اپنی ہی شخصیت کی تحدید کے لیے بنائے ہوئے عجیب و غریب سے اصول تھے۔ بہرحال تو ہم لوگ جیسے اب ہم ان کے پوتے تھے، اور بہت سارے ان کی اولاد در اولاد تھی، لیکن مجھے کبھی یاد نہیں کہ انہوں نے ہم سے کبھی گود میں لیا ہو یا مسکرا کر بٹھایا ہو یا کچھ تحفہ وغیرہ دے دیا ہو۔ ایک آدھ مرتبہ کے علاوہ برسوں میں میں نے انہیں اپنے اوپر شفقت سے مسکراتے نہیں دیکھا، اور میں نے کیا مطلب ان کے بیٹوں نے نہیں دیکھا۔ تو وہ بہرحال یہی ان کی ایک ایسے ڈسپلن آرڈرز تھے جو خاص ان کی ذات سے جڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ جیسے معاشرت کا ڈھانچہ نہیں تھے، وہ دینداری کے اصول نہیں تھے وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایسا لگتا تھا کہ ایک شخص اپنی انفرادیت کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس حفاظت میں کے نظام میں کوئی رخنا کسی کو بھی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو رعب ظاہر ہے بہت ہوگا۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ میں نے کم لوگ دیکھے ہیں اپنے بڑوں میں جو اتنا پڑھتے ہوں جتنا میرے دادا پڑھتے تھے، اور زیادہ تر انگریزی کتابیں، اور ان کی اچھی خاصی لائبریری تھی، اور وہ کتابوں پہ نوٹس لکھ کر انہیں اسٹیپل کر دیتے تھے کتاب کے شروع میں، اور وہ نوٹس ہی بہت ضخیم ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ کیونکہ ان کی شخصیت ایسی تھی، وہ اپنے آپ سے مرعوب جیسے اپنے بچوں کو دیکھنا بھی چاہتے تھے، تو ان کی دیانت داری بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ یہ ایگزامنر تھے تو بی اے یا ایم اے کا پرچہ ان کے پاس وہ کاپیاں آئیں، تو اس میں ان کے بڑے بیٹے یعنی میرے تایا حسن امیر صاحب عثمانی، ان کا بھی پرچہ تھا، اور یہ ہینڈ رائٹنگ سے پہچانتے بھی تھے، اور وہ دادی یا انہی کے کہنے سے ان کو رول نمبر بھی ان کا معلوم تھا۔ تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ میرے بیٹے کا وہ ہے، اور اگر اس پرچے میں وہ فیل ہو گیا تو 1 سال ضائع ہو جائے گا، یہ سب دیکھنے اور سوچ لینے اور جاننے کے باوجود انہوں نے اپنے صاحبزادے کو فیل کر دیا۔ تو اس طرح کی ایک دیانت داری بھی تھی، لیکن یہ دیانت داری جیسے وہ ہوتی ہے نا کہ بہت سختی کے ساتھ ہوتی ہے، اور مطلب اس دیانت داری میں ملائمت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جو اس کا شکار ہوتا ہے وہ شاکی رہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس شکایت میں تھوڑی بہت مطلب تھوڑا بہت حصہ ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی یعنی کہ شخصیت کے اپنی انفرادیت کی حفاظت کرنے والا خیر
وہ اپنی انفرادیت سے دستبردار ہو کر پیدا ہو جانے والے کسی چھوٹے موٹے شر سے کمتر ہے۔ وہ شر جو میں اپنے آپ سے نکلنے کی جد و جہد میں جو غلطی کر جاتا ہوں اور وہ غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے رکھنے والے لوگوں کی خوبیوں سے بہتر ہوتی ہے۔ تو ان سے میں نے بڑے سبق حاصل کیے اور بہت زبردست آدمی تھے بہرحال۔ تو وہ جو بات کر رہا تھا کہ ان کے شکاری بہت اچھے تھے، بڑے جانور کے شکاری تھے، شیر وغیرہ بھی مارا ہوا تھا، بلکہ اس کی کھال جو ہے، ان کا جو کمرہ تھا بیٹھک میں، تو وہاں وہ کرسیوں پہ منڈھی ہوئی بھی تھی، اس پہ ہم لوگ بیٹھتے تھے۔ تو یہ سب تو ان کی شخصیت کا وہ ہے جس کے بارے میں میری کوشش رہی کہ ان کی شخصیت کا اثر نہ پڑنے پائے، ان کے ذہن کا اثر حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہوں۔ بچپن سے یہی میرا انداز تھا ان کے بارے میں۔ تو ان کے جو نظریات ہیں وہ ویدانت کے بہت عارف تھے، صحیح معنوں میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے ان کی جو تحریریں ہیں یہ کوئی 15 برس پہلے دیکھی ہیں، وہ اپنے چچا کے یہاں وہ جرنلز جو ہیں، تو اس میں ویدانتی فکر، اس کے علاوہ عبد الکریم الجیلی کا جو انسان کامل کا تصور ہے وہ، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے یہاں جو تنزلات ستہ اور تعینات کا ایک پورا نظام ہے، جس سے قدیم اور حادث کے درمیان جو ہے ربط سمجھ میں آتا ہے، ربط پیدا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو ان کا جو شوق تھا وہ اس طرح کے مطالعے کا زیادہ تھا، میٹا فزکس کے، ویدانت کے، اپنشد کے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ حافظ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرانی تہذیبوں میں مابعد الطبیعی مباحث کے وہ جیسے بالکل ان کی فنگر ٹپس پہ تھے۔ جتنی بھی پرانی تہذیب ہو وہ ان کی دلچسپی کا بڑا موضوع ہوا کرتی تھی، تو سب جیسے چین اور جاپان اور یہ سب انہیں بہت زیادہ معلوم تھا۔ تو وہ جو پرانی تہذیبوں کی مابعد الطبیعی اساسیات میں جو ان کا انہماک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم میں جو ان کا ایک تبخر تھا، ان دونوں نے مل کر کچھ عجیب و غریب نتائج بھی پیدا کیے۔ انتہائی جدید علم بھی جانتے ہیں، اور لیکن دلچسپی قدیم ترین علوم سے زیادہ ہے۔ تو جیسے ان کے کچھ جرنلز ہیں، وہ مختلف عنوانات سے ہیں، لیکن اگر میں ان کو اس مجموعے کو ایک نام دوں تو وہ نام ہوگا کہ وحدت اور کثرت۔ ان میں تضاد ہے یا ان میں مطابقت اور موافقت ہے، یا یہ دونوں آئیڈینٹیکل ہیں، یعنی ایک ہی ہیں۔ اگر آئیڈینٹیکل ہیں، اگر آپس میں وحدت اور کثرت اپوزٹس نہیں ہیں، تو ان کی جو سملیرٹی ہے وہ آئیڈینٹیٹی ہے، یعنی دونوں اصل میں ایک ہیں، دیکھنے میں دو ہیں، یا یہ کہ یہ ایک پروپورشنڈ آئیڈینٹیٹی ہے، یعنی ایسی اکائی
جس میں جن دو سے بن کر وہ ایک بنا ہے، وہ دونوں ہم مرتبہ نہیں ہیں۔ تو جیسے وحدت کا مرتبہ زیادہ رہے گا کثرت سے الگ رہتے ہوئے بھی، اور کثرت کا عین بن کر بھی، کثرت سے آئیڈینٹی پیدا کر کے بھی وحدت کا درجہ بلند رہے گا، اور جو کثرت وحدت سے ماخوذ ہو کر اپنا موجود ہونا باور کروا رہی ہے، وہ اپنی علیحدگی کے دعوے سے پاک ہو کر وہ اپنا انحصار، اپنی اصالت، اپنی پرنسپیلٹی وہ وحدت کے ساتھ اسٹیبلش کر بھی لے، اور وحدت کا عنوان حاصل کر لینے کی قابلیت اور استحقاق بھی فراہم کر لے، تو بھی وحدت کے نام سے ہو جانے کے باوجود اس کی شناخت جو ہے وہ وحدت مطلق سے ممتاز اور کم تر حالت میں رہے گی۔ تو یہ اب میں ان کے خیالات بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی اصول ایسا نہیں ہے جس کا تجزیہ نہ کیا جا سکے۔ تو وحدت کیونکہ اصل الاصول ہے، یہ جو ہے وہ مدر آف آل پرنسپیلٹی ہے، تو اس کا بھی تجزیہ اگر ممکن نہ ہوتا تو کثرت کا وجود محال تھا۔ تو اب اس میں وہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں بہت نئی اور ذرا دلچسپ بات ہے نا، کہ وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اجزاء نہیں کیے جا سکتے۔ اس کا تجزیہ ہوگا اس وحدت کی تعمیر میں، اس وحدت کی خلقت میں، اس وحدت کی ساخت میں بہت سے عناصر شامل ہوں گے، خود کو اس سے کلیتاً منسوب رکھتے ہوئے۔ تو اب اس پہلو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کثرت اگر وحدت میں بالآخر ضم بھی ہو جائے، مدغم ہو جائے، اسی میں سما جائے، تو اس کے باوجود اس کا درجہ تجزیہ وحدت کے نتیجے میں برآمد ہونے والے اجزاء میں کم ترین اجزاء کا ہوگا۔ یہ میرے خیال میں اس کو ڈیفینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس سے وہ جو اسی موضوع سے وہ دوسرا موضوع اٹھاتے ہیں، اور بہت مربوط کام ہے ان کا، اگر مجھے موقع اور اجازت ملے تو میں اسے چھپوانے کی بھی کوشش کروں، کہ وہ ہے یونیورسل اور پرٹیکولر۔ یونیورسل اور پرٹیکولر یہ دو اصطلاحیں ہیں، ایک منطق کی ہے کہ جہاں یونیورسل کو کہیں گے کلی، اور یہ جمع کے صیغے میں بھی ہو سکتی ہے۔ یونیورسلز کا مطلب ہے کلیات، تو اور اس کے مقابل میں پرٹیکولر ہے۔ پرٹیکولر کو منطق کی اصطلاح میں جزئی کہیں گے، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے، یونیورسل اور پرٹیکولر، لاجیکل یونیورسل اور لاجیکل پرٹیکولر میں، کہ یونیورسل ہمیشہ ذہنی ہوتا ہے، یعنی اس کا خارج میں وجود نہیں ہوتا، اور پرٹیکولر موجود فی الخارج ہوتا ہے۔ یعنی الانسان اگر ایک جیسے وجود ایک یونیورسل ہے، یونیورسل آف آل یونیورسلز، یعنی سپریم یونیورسل ہے،
تو وجود خود موجود نہیں ہے، مطلب موجود فی الخارج نہیں ہے۔ تو یہ جو لیکن تمام جو موجودات ہیں وہ موجود فی الخارج ہیں۔ موجود کہتے ہی یہ بات جو ہے وہ طے شدہ سمجھی جائے گی کہ یہ جس شے کو موجود کہا جا رہا ہے یہ خارج میں موجود ہے، یعنی حواس اس کی تصدیق کر سکتے ہیں چاہے اس تک پہنچنا میسر نہ آ سکے۔ تو اس کو کہتے ہیں پرٹیکولر لاجک میں۔ ایک دوسرا ہے کہ یونیورسل اور لوکل، یا یونیورسل اور پرٹیکولر، یا ٹرانسینڈنٹ اور ایمیننٹ، یا وحدت اور کثرت۔ تو وہ فلسفیانہ ہے، وہ عارفانہ ہے، وہ میٹا فزکس کا تکیہ کلام ہے۔ یونیورسل اور پرٹیکولر، یا یہ کہ کل اور جز، گلوبل اور لوکل، آج کل کی اصطلاح میں گو کہ یہ خراب لفظ ہیں، لیکن یہ کہ گلوبل اور لوکل، آفاقی اور انفرادی، کائناتی اور انفسی، یہ دو جو ہیں یہ انٹریکٹیو بائنریز ہیں۔ تو ان کے بیچ ہی میں سارا نظام علم اور سارا کارخانہ وجود چل رہا ہے، ان سے باہر کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے دادا مرحوم فرماتے ہیں کہ وحدت اور کثرت کو تو یہ آنٹولوجی کا مسئلہ ہے، اور اس کو مذہبی کرنا اس کو جو ہے اس کی سطح کو گرا دیتا ہے اور وحدت کو کرپٹ کر دیتا ہے، یعنی آئیڈیا آف وننس کی توہین ہے کہ اگر فلسفیانہ آئیڈیا کو ہم مذہبی عقیدہ بنانے کی ضد کریں تو یہ وحدت اصلی یعنی وحدت الہی کی کو سکیڑنے کا عمل ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں وحدت اور کثرت یہ وجود کے مسائل ہیں۔ وجود کیا ہے اپنی اصل کے اعتبار سے اور اپنی صورتوں کے لحاظ سے، تو اس کا مطالعہ کرنے والے مطلب اس کا مطالعہ اگر کیا جائے تو عنوان اس کا ہوگا وحدت اور کثرت۔ تو وحدت اور کثرت میں وہ کہتے ہیں کہ ان میں یہ ایسا نہیں ہے کہ کثرت کا وجود وحدت کا وجود یہ دونوں باعتبار وجود آئیڈینٹیکل ہیں۔ مطلب یہ ان کا بڑا اجتہاد ہے، اور میں تو بڑی خوشی سے بتا رہا ہوں اور تھوڑا سا تائیدی انداز میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وحدت ہو یا کثرت ہو، دونوں وجود خارجی کے کچھ مراتب کی ذہن میں قائم ہو جانے والی شناختیں اور نسبتیں ہیں۔ تو ان کو اس طرح دیکھنا، کیونکہ ذہن میں وحدت اور کثرت آئیڈینٹیکل ہو جائیں، ایک ہو جائیں، یکجان ہو جائیں، ایک دوسرے سے کسی بھی فرق سے آزاد ہو جائیں، تو بھی ان کی یہ عینیت، ان کی یہ آئیڈینٹی وجودی نہیں ہے، ذہنی ہوگی۔ تو ہمارے دادا نے بڑا کمال کیا، اور ان کے بڑے مطلب وہ عام چھوٹا موٹا جو عام نہیں بلکہ آج کل کے خاص فلسفہ داں اور تصوف والے وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کثرت بھی
یہ امر ذہنی ہے اور وحدت تو ہے ہی، تو اس میں جو ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، جس خطرے کا خیال نہ کرنے سے وحدت الوجود کے فلسفے میں سریان اور حلول وغیرہ کے نظریات پیدا ہوئے، یہ اس خطرے کا جیسے پیشگی ازالہ ہے کہ کیونکہ ان کے درمیان بائنری جو ہے وہ ذہنی ہے، مطلب یہ دو بھی ذہنی سطح پر ہیں اور ایک بھی ذہن میں ہی ہیں، یہ بہت بڑے مسائل کا حل ہے۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو مذہبی اصطلاحوں میں کرو گے کہ وحدت اللہ سے منسوب ہے، کثرت مخلوق کا وصف ہے، تو اور یہ دونوں، ان دونوں کے درمیان نسبت وجودی ہے، یعنی اصل اور اس کے مظہر میں نسبت وجودی ہے، تو اس سے حلول کا خطرہ پیدا ہوگا۔ تو اگر مذہبی اصطلاح میں بھی بات کرنی پڑے تو وہاں بار بار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نہ کسی کا عین ہونے سے ماورا ہے اور کسی کا غیر بننے سے مستغنی ہے، تو وہاں وہ کا جو روزمرہ ہے وہ دوسرا ہوگا۔ تو یونیورسل اور پرٹیکولر میں جو کچھ چیزیں جیسے نقطے مجھے جو بھی یاد ہیں، ان کی روشنی میں ان کے خیال یا ان کی رائے کو جیسے مربوط کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ ہو جائے، لیکن میرے ذہن میں ان کے کچھ وہ ہیں، وہ جو پوائنٹرز ہوتے ہیں نا، وہ کیا جو بلیٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توحید مطلب مذہبی روایات میں توحید یونیورسل ہے، اور پھر کیونکہ توحید میں جو وجود ہے وہ حقیقی ہے، تو اب کثرت جو ہے وہ اس کی مینیفیسٹیشنز ہیں، اور اس کی ایسی مینیفیسٹیشنز جن پر اچھے اور برے کا حکم لگ سکتا ہے، جن پر خیر اور شر کی کیٹیگریز وارد کی جا سکتی ہیں، تو خیر جتنا اس کا مظہر ہے، شر بھی اتنا ہی اس کا مظہر ہے، یعنی کیونکہ اللہ سے نسبت کے بغیر کوئی شے وجود میں نہیں آ سکتی، دماغ میں نہیں آنی چاہیے، تو اس پہلو سے ہر اچھا برا وہ اللہ کی طرف ایک اشارے کی طرح ہے کہ برائی کو دیکھ کر بھی اللہ کی معرفت میں اضافہ، یا اس کی معرفت کے البم میں ایک تصویر کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور خیر میں تو خیر ہوتا ہی ہے۔ تو اب اس میں سے وہ نقطہ یہ نکالتے ہیں، باقی بحث ذرا سا ایسوٹیرک سی ہے، لیکن سر دست ہمارے لیے کارآمد ایک نقطہ ہے جو میں نے پہلی مرتبہ اپنے مطلب لوگوں میں دیکھا ہے، اپنے دادا کے جرنلز میں۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اسلام یعنی ہمارا دین یہ یونیورسل ہے، اس کو اور سکیل کر اور ایک پرٹیکولرائزڈ یونیورسل بنا کر کہا جائے تو اسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب دین، جس کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اسلام ایک یونیورسل ہے، ایک کل ہے اور ایک یونیورسیلٹی ہے۔ اب اس یونیورسل میں جو فرقے یا مکاتب بنے ہوئے ہیں،
یعنی مسلمانوں میں اصولی یا فروعی اختلافات کی وجہ سے جو دبستان اور جو مکاتب بنے ہوئے ہیں وہ اسلام ایز یونیورسل کے پرٹیکولرز ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو پرٹیکولرز ہیں یہ ہسٹوریکل ہیں یا ریلیجس ہیں، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ یہ میں نے انہی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پرٹیکولرز کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہسٹوریکل ہوتے ہیں۔ ہسٹوریکل کا مطلب یہ کہ ابو لہب بھی ہاشمی تھا تو اس کا ہاشمی ہونا ہسٹوریکل ہے، ریئل نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ تمام پرٹیکولرز ایک یونیورسل سے نکلنے کے مدعی ہیں، تو اس دعوے کی تردید یا تائید کے لیے دلائل اور شواہد کیا چاہیے؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ یونیورسل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پرٹیکولر کو اس سے نسبت کے لائق رکھا جائے۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کوئی جیسے یہ مقلد اور وہ غیر مقلد، تو ان میں آپس میں بحثیں ہوتی ہیں، تو ان بحثوں میں اگر یہ خیال رکھا جائے کہ ہم کل سے نسبت، اپنی اصل سے نسبت کی لیاقت اور جواز اور استحقاق بڑھاتے رہنے کے لیے مستعد رہیں، یعنی کبھی اس کی بات ماننی پڑے تو مانیں، تو جو پرٹیکولرز اور اس کی نگرانی کرنے والے لوگ، اس کی ترجمانی کرنے والی کلاس اس پرٹیکولر کو یونیورسلائزیبل بننے کے لائق نہیں رہنے دیتی، اس پرٹیکولر کا رشتہ اپنے یونیورسل سے محض تاریخی رہ جاتا ہے، حقیقی نہیں بن پاتا، اور اس یونیورسل کی طرف سے گویا اس جنم پانے والے پرٹیکولر کو عاق کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم انہی کے وہ، حالانکہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو صرف فجر کی نماز پڑھتے تھے اور بالکل داڑھی مونچھ یہ سب منڈواتے تھے، تو اگر ہم ان کی اس تھیوری کو تھوڑا کاٹ چھانٹ کر کے یا کچھ عناصر بڑھا کر ہم اگر اس کو عمل میں لے آئیں تو ہمارے بہت سارے مذہبی افتراقات کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں فریق جن میں افتراق اور اختلاف ہے، دونوں فریق اگر ایک جیسی حساسیت پیدا کر لیں کہ ہمیں اپنی اصل سے منسوب رہنے والی حرکت کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے، تو اصل کیا ہے؟ قرآن ہے اور قرآن لانے والا ہے۔ تو جو قرآن اور صاحب قرآن سے منسوب رہنے کی صلاحیتوں کی میں اضافے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، وہ گویا اپنے یونیورسل کا نمائندہ یا ظہور یا مظہر بننا کوالیفائی کر لیتے ہیں۔ تو اس پہلو سے تمام مذہبی مناقشات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ یونیورسل ان کا کون ہے، مطلب یہ کہ یہ پرٹیکولر ہے، مطلب فلاں مسلک فلاں مذہب یہ ایک پرٹیکولر ہے اور اس کا یونیورسل اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب۔
تو اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یونیورسل جو ہے وہ بالواسطہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پرٹیکولر اور یونیورسل کی نسبت میں واسطہ نہیں ہوتا۔ اگر واسطہ آئے گا تو جس شے کو واسطہ بنایا گیا ہے وہ یونیورسل کی جگہ لے لے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو پرٹیکولر اور یونیورسل میں تعلق جیسے آنکھ اور بینائی کا ہے، کان اور سماعت کا ہے، پانی اور تری کا ہے، آگ اور حرارت کا ہے۔ تو آگ اور حرارت میں کوئی میڈیم نہیں ہے، پانی اور اس کی نمی میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح کی ڈائریکٹ وجودی نسبت ہے نا، تو ڈائریکٹ نسبت پرٹیکولر اور یونیورسل میں لازم ہے، یعنی کہ اور غلطیوں کی تعویل ہو جائے گی اس نسبت کے بارے میں، لیکن یہ تو بہت ہی بنیادی غلطی ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پرٹیکولر کے موجود ہونے کی ساری نسبتوں کو بدل دیا ہے۔ تو اب جہاں بھی پرٹیکولر اور یونیورسل یعنی مذہب اور دین، ان میں وسائط ہیں، یعنی وہ واسطے ہیں کہ ہم قادری ہو کر اپنے یونیورسل سے ملیں گے، ہم چشتی بن کے اپنے یونیورسل سے متعلق ہیں۔ یہ سب فریب ہے، یہ سب دھوکہ ہے، اور یہ سب اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قادریت اور چشتیت ہی یونیورسل ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، درخت اور اس کی شاخ میں کیا میڈیم ہے؟ تو یونیورسل اور پرٹیکولر، اس میں وہی نسبت ہے جو درخت اور اس کی شاخ میں ہے۔ تو جو اس فطری، طبعی، لازمی، جبری نسبت کو توڑ مروڑ کے، کرپٹ کر کے اس کے لیے واسطے ایجاد کرتا ہے یا تجویز کرتا ہے، وہ پرٹیکولر یونیورسل کی عاق شدہ اولاد ہے۔ تو اس کا بہت خیال رکھیے اپنی، مطلب ہم کسی مذہب کے نمائندے بھی نہ ہوں تو ہم اپنے اپنے طور پر پرٹیکولرز ہیں، کہ میرا پرٹیکولر ہونا یعنی میرا جاوید ہونا، میرا ایک فرد ہونا، میرا ایک ملک کا شہری ہونا، یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک یونیورسل کی نسبت کے تابع ہے۔ اور اگر میں جو کچھ ہوں، اپنے احوال، اپنے خیالات، اپنے اعمال، اپنے نظریات وغیرہ، میں پورا کا پورا اگر اپنے یونیورسل سے منسوب رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو میں مطلب میرا یونیورسل بھی، یعنی یونیورسل سے میری نسبت و تعلق کا دعویٰ باطل ہے۔ تو فرد بھی پرٹیکولر ہے۔ تو اوروں کی فکر کیا کرنی ہے؟ اپنی اپنی فکر کر کے آدمی خود کو روز یہ دیکھتا رہے کہ میں اپنی اصل الاصول سے جڑا ہوا ہوں یا نہیں، اور اس پرنسپیل اوریجن کے ساتھ میرا تعلق زندہ حالت میں ہے یا رسمی صورت میں ہے۔ اگر یہ سوال میں ہر روز اپنے آپ سے کر لیا کروں اور خود سے یہ تقاضا کیا کروں کہ اس سوال کا جواب بہت فخریہ انداز میں مثبت آنا چاہیے کہ ہاں ہوں، الحمدللہ ہوں، تب تو ہم نے پرٹیکولر ہونے کا
ایک یعنی پرٹیکولر کی حیثیت سے ایک وہ یونیورسل سے تعلق، اس سے نمو پاتے رہنے، اس کو اپنی شناخت بنا لینے اور اسے اپنا ہول کانٹینٹ بنا لینے میں کامیابی حاصل کی ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ ان کا بھائی اب ان کے حق میں بھی تھوڑا دعا کر دیجیے گا۔ یہ جوش اس میں میرا ہے، لیکن تھیری اپنے اجمال میں ہمارے دادا کی ہے۔ تو اسی طرح یہ تو خیر مذہبی بات ہو گئی۔ ان کا ایک عجیب دعویٰ ہے، دو تھیریز بتاتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ آٹو کرافٹڈ زبان سنسکرت ہے، یعنی وجود نے اپنے کمال کو انسان کی صورت میں حاصل کر لیا، زمینی وجود نے اپنا کمال انسان کی صورت میں حاصل کر لیا۔ اب یہی انسان ترقی کرتا رہے گا، اس کو منسوخ کر کے کمال کا کوئی نیا مظہر نہیں آئے گا، کمال وجود کا۔ تو اسی طرح اس کے جیسے یہ زمین ہے، اس میں دو طرح کی فصلیں اگی ہوئی ہیں۔ آدھی زمین پہ وجود کی فصل اگی ہوئی ہے جس میں اب انسان اگتے ہیں، اور وہ جو دوسری فصل ہے وہ شعور کی فصل ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس فصل کا جو سب سے بڑا نتیجہ، اس فصل پر آنے والی سب سے بڑی بہار، اور اس فصل کو اگر ایک بہت بڑا درخت مان لیں تو اس درخت پر سب سے لگنے والا سب سے کامل ثمر وہ سنسکرت زبان ہے۔ یہ ان کا ایک بڑا جیسے بہت ہی یقین تھا انہیں اس بات پر کہ سنسکرت دیگر زبانوں کی طرح نہیں بنی، سنسکرت کے بننے اور تشکیل پانے کے کوئی شواہد بھی تحقیقی اور تاریخی حساب سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ یوں ہی لگتا ہے کہ اللہ شعور کو کن کہا اس نے، تو اس نے آخر میں اپنا پھل دے دیا انسان وجود نے، اور اسی طرح شعور پہ اللہ نے کن کا کلمہ جو ہے وہ نافذ کیا، تو وہ کن کے کلمے کی تعمیل میں شعور کے اندر جو حرکت در حرکت در حرکت، نمو در نمو در نمو پیدا ہوئی، تو اس کا اختتام سنسکرت زبان میں ہوا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے مکمل زبان ہے، اس میں کوئی سا بھی خیال نئے لفظ بنانے کا تقاضا نہیں کرتا۔ یعنی سنسکرت اگر ذہن کی زبان ہو تو جتنے اس کی ماترائیں، جتنے اس کے لفظ اور حرکتیں وغیرہ ہیں، وہ سب آوازیں جو ہزاروں سال سے وہی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سن 20,000 میں بھی آدمی کے خیال کو ایکسپریس کر دینے کی جو طاقت اور صلاحیت ہے وہ ان الفاظ ہی میں ہوگی، نئے ایجاد شدہ الفاظ میں نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ کہتے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ جتنا مرضی انفرادی سوچ، انفرادی تھیوری اور سائنسی نظریہ اور فلسفے کا کوئی بہت بڑا
تصور، غرض کسی ذہن کی سرگرمیوں کے کسی بھی نتیجے کو آپ اگر کسی پہلے سے موجود زبان میں پورا ایکسپریس کر سکتے ہیں تو وہ صرف سنسکرت ہے۔ اب اور پھر وہ اس سے آگے ایک بات کہتے ہیں کہ اس کے سیمینٹکس، یعنی اس زبان کے الفاظ وغیرہ میں معنی بننے کا عمل، جیسے لفظ ہے نا، تو لفظ ایسا معنی سے حاملہ ہوتا ہے، تو معنی اس میں نمو پاتے رہتے ہیں، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ نمو پاتا رہتا ہے۔ تو اس مثال کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں آپ کو صرف اپنا خیال ایک درخواست کے طور پر ڈالنا ہے لفظ میں، تو آپ کے خیال کی تکمیل اس زبان کے سیمینٹکس کر دیں گے۔ یعنی آپ سمجھے نا، تو یہ مطلب ادبی لحاظ سے تو بڑی اٹریکٹیو ہے نا۔ تو وہ کہ اس کے سیمینٹکس بھی مکمل، اس کی جو الفاظ جیومیٹری ہے وہ بھی مکمل، اس کی آواز بھی مکمل، آواز اور خاموشی کو جل کر دینے والی اس میں وہ اعرابی حرکتیں ہیں، تو وہ ایک نیا سر ہے اس کے اندر رکھا ہوا۔ اور اسی طرح اس کی ایک انفرادیت ہے اس زبان کی، بھائی میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، مطلب اس کو کوئی اور نہ رنگ دیا جائے، تو وہ ہے کہ ابہام صریح ہے، ابہام بالکل واضح ہے اور بالکل واضح مبہم ہے۔ یہ پیراڈاکس اگر کسی زبان کا مزاج ہے تو وہ سنسکرت ہے۔ اس میں کی جانے والی ہر بات انتہائی واضح اور اینڈ لیسلی مبہم ہے، اور اسی طرح ابہام کی نیت سے کی جانے والی باتیں انتہائی مبہم اور اینڈ لیسلی واضح ہیں۔ تو یہ جو پیراڈاکسیکل بناوٹ ہے اس میں لفظ اور معنی کے درمیان نسبتوں کی، یہ واقعی ششدر کر دینے والی ہے۔ تو اور میں اب اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ یہی شاید یہی وجہ ہے، مطلب ان دعووں کو چاہے اس طرح نہ مانا جائے، لیکن یہی وجہ ہے کہ لسانیات میں اور لفظ اور ذہن کے تعلق پر جتنی دقیق بحثیں سنسکرت لسانیات میں ہیں وہ آج بھی کسی کے حصے میں نہیں آئیں۔ تو سنسکرت میں جو پرانی لسانیاتی بحثیں ہیں، معنی کیا ہیں، دلالتیں کیا ہیں، خیالات اور لفظ میں کیا نسبت ہے، لفظ خیال سے مقدم کہاں ہے، خیال لفظ سے پہلے کہاں ہے، یہ ساری جو پیچیدگیاں ہیں یہ ان لوگوں نے ہنستے کھیلتے حل کر دی ہیں۔ اور بدھسٹوں نے، کیونکہ بدھسٹ بھی سنسکرت کلچر میں ان کے شعور نے پرورش پائی ہے نا، تو بدھسٹ لنگوسٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈڈلی دنیا کے سب سے بڑے جو ہیں لفظ شناس اور لسانیاتی ماہر ہیں۔ لسانیاتی تھیوریز جیسی بدھسٹوں کے یہاں ہے، ہندوستانی بدھسٹوں کے یہاں، اور پھر ویدانت کی تفسیر کرنے والوں کے یہاں، وہ آج بھی مطلب تازہ ہے، آج بھی منفرد ہے، اور آج بھی اپنی تعظیم پر مجبور کرتی ہے، اور آج بھی اپنی ضرورت ہمیں بار بار محسوس کرواتی رہتی ہے۔
تو یہ مطلب یہ ہمارے دادا مطلب ایسے پڑھے لکھے تھے. اور پھر ان کی ایک بحث ہے یوگیوں سے. کوئی یوگی تھے ان کے، تو وہ بحث ان کی ہے کہ وجود سپریم ہے یا شعور. اب یہ ذرا بڑا دقیق موضوع ہے، تو یہ ذرا مشکل سے بیان ہوگا، تو یہ ہم اسے اپنا موضوع بنا کر کبھی کریں گے. لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوگی کہہ رہے تھے کہ سپریم کانشسنس ہے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم ذات ہے، ارادہ، اختیار اور علم اور وجود رکھنے والی ذات. تو اس میں میرے ساتھ بھی ایک لطیفہ ہوا تھا رشی کیش میں، وہ جو وہاں صوفی یوگی کانفرنس ہوئی تھی کوئی 10-12 برس پہلے. تو یوگی بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، ہم لوگ سب شرمندہ گھوم رہے تھے. ہم صوفیوں کے کوٹے میں گئے تھے. تو ہمارے ساتھ جو صوفی آئے تھے ایران، افغانستان اور انگلینڈ سے، تو وہ مطلب اس بات پہ مجبور کرتے تھے کہ میں خود کو اتنے فاصلے پر اور ایسے حلیے میں رکھوں کہ ان میں سے نہ سمجھا جاؤں. آپ سمجھ لیں یہ حالت ہو گئی تھی وہاں پہ. یوگی جو ہیں وہ بہت زیادہ قابل اور عالم تھے. تو وہاں نہیں، یہ رشی کیش کا واقعہ نہیں، یہ کٹھمنڈو کا واقعہ ہے. وہاں بھی صوفی یوگی کانفرنس اسی تنظیم نے کروائی تھی جس نے رشی کیش میں کروائی تھی. تو وہاں کٹھمنڈو میں جو ہے وہ یہ سب ہو رہا تھا. تو سب لوگ مراقبہ اور وہ عجیب طرح کے ایک فیسٹیول سا تھا کہ تھوڑی بات پہ مراقب ہو جانا اور دوسروں کو دعوت دینا. تو مجھے بھی جیسے شرارت سوجی، میں نے وہ شردھالو جی، یہ میرے بہت عزیز دوست بن گئے. شردھالو جی وہاں کے بڑے نامور یوگی ہیں، اور وہ انگریزی وغیرہ اور 2-1 اور یورپین زبانیں بہت مہارت کے ساتھ بولتے اور لکھتے ہیں، اور بڑا ان کا نام ہے. تھے عمر میں مجھ سے خاصے کم ہیں. تو وہ بہرحال دوست بن گئے، اردو اسپیکنگ تھے وہ بھی. تو وہ بات ہو رہی تھی کہ کانشسنس اور بینگنیس. تو یہ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا بھئی ہمارے یہاں تو ذات ہے، اور وہ کہنے ہمارے یہاں اسٹیٹ آف کانشسنس ہے، تو وہ آخر ہے. تو میں نے جب اصرار کیا، تھوڑا سا لاجیکل ہو کے بحث کرنے کی کوشش کی شردھالو جی سے. اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب جیسے کارروائی کا حصہ ہے، یہ کانفرنس چل رہی ہے. تو شردھالو جی سے میں نے کہا شردھالو جی اس پہ ذرا سا جم کے بات کرتے ہیں، آپ اجازت لے دیجئے، ان سے 10 منٹ اور دلوا دیں. تو شردھالو جی نے کہا اچھا ٹھہرو میں پہلے مراقبہ کر لوں. شردھالو جی 7 فٹ کے آدمی ہیں، اور 2.5 فٹ کے ان کے بال ہیں سر کے، اور شاید اتنی ہی لمبی داڑھی بھی ہے یا کچھ کم ہوگی. مطلب بہت باروب اور بہت جیسے اتھارٹی لگنے والے آدمی. تو میں نے کہا اچھا کر لیں. اب میں سب سمجھ چکا تھا یہ ہو سب کیا رہا ہے. تو انہوں نے مراقبہ کیا کوئی 3 منٹ یا 4 منٹ. اس کے بعد بہت آہستہ آنکھیں کھولیں، اور تھوڑی دیر جیسے اپنے آپ میں واپس آنے میں لگا، کیونکہ وہ تو سپریم فضا میں چلے گئے تھے، تو وہاں سے آنے میں بھی ظاہر تھوڑا وقت لگ گیا. تو میری طرف دیکھا، پھر نظر جھکائی، اور پھر دیکھا اور کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. ذات یعنی سپریم کانشسنس اور سپریم ذات کے درمیان
بس ایک کاغذ برابر فرق ہے۔ تو مطلب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی صحیح کہہ رہے ہیں، تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، اور میری شان دیکھو کہ میں نے دونوں پرنسپلز کو جا کے دیکھ لیا ان کی اصل لوکیشن میں۔ تو اس طرح کے مطلب چلو یہ کچھ کھیل کود ہی صحیح، لیکن اس کھیل کود کے لیے دماغ بھی بڑا چاہیے، ذوق بھی بڑا چاہیے۔ تو ایسے موضوعات پہ جو ہیں وہ ہمارے صوفیہ اونگھنے لگتے تھے یا وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے، کیونکہ وہاں کوئی یہاں والا ماحول نہیں تھا کہ کوئی ہیڈ ماسٹر بیٹھا ہوا ہے وہ حاضری لگا رہا ہے، تو یہ ادھر ادھر کھسک جاتے تھے۔ صرف میں تھا صوفیوں کے کوٹے پر جو وہاں ڈٹا رہتا تھا۔ تو یہ سب مطلب قصے کہانیاں بھی ہیں، لیکن اگر اس مبحث کو سنجیدگی سے ان کے اپنے اپنے سورسز کے تقابل سے عرفانی طور پہ فلسفیانہ انداز سے اور نفسیاتی پیراڈائم میں اگر تقابل کر کے دیکھا جائے تو ہماری یہ جو ایک بدذوقی اور کم ذہنی اور کند ذہنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر قیمت پہ کند ذہنی ختم کرنی ہے، چاہے وہ داستانوں سے ہو، چاہے وہ شیخ چلی جیسے خیالات سے ہو، ہمیں اپنی کند ذہنی ختم کرنی ہے، چاہے آپ وہ شیکسپیئر سے کروا لیں، چاہے آپ چارلی چیپلن سے کروا لیں، لیکن کرنی ہر صورت میں ہے، ورنہ ہم گئے۔ تو جناب بس یہ وہ تھی آج کی بات۔ اچھا ہاں، ایک بات اور کہہ دوں تاکہ ان کا قرضہ مجھ پہ سے اتر جائے۔ ان کی ایک تھیوری کا نام بتا رہا ہوں، یا وہ جو ہے ان کا جو دعویٰ ہے وہ اس کا ایک رہ گیا ابھی میں نے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلق یعنی ایبسلیوٹ یہ لفظ ہوتا ہے، معنی نہیں۔ اس پہ تو میں واقعی مطلب اس بات پہ جیسے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے دادا نے یہ کہہ دیا کہ مطلق یعنی ماورائے تغیر جو ہے وہ لفظ ہے، معنی نہیں، معنی اضافی ہے۔ تو اس پہ خیر آپ لوگ بھی غور کیجیے گا، ہے یہ بڑی زبردست بات۔